بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت کہ جو میں نے تم پر کی۔ واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور تم مجھی سے ڈرو۔ یہ اب قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی پہلی 39 آیات کی تمہید کے بعد اصل مضمون شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں بنی اسرائیل کو خطاب کر رہے ہیں۔ دوسرا حصہ جس میں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کریں گے اور ان کو اپنی شریعت دیں گے، یہ دونوں حصے مل کر اس سورہ مبارکہ کا اصل مضمون بنتے ہیں۔ اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کی اولاد کو، کہ جن کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، جس سے کہ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، ان کو خطاب کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس تمہید کے بعد کہ جس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ جب اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کے آگے جھک جائیں تو سبھی جھک گئے سوائے ابلیس کے، وہ انکار کرنے والا بنا اور اس نے تکبر کیا۔ اللہ تعالیٰ اب اس تمہید کے بعد بنی اسرائیل کو، کہ جو اپنے آپ کو بنی اسماعیل سے بہتر سمجھتے تھے، اللہ یہ حکم دے رہا ہے کہ تم بنی اسماعیل کے اندر ایک پیغمبر کے جن کو اللہ نے مبعوث کیا ہے، اپوائنٹ کیا ہے، تم ان کی پیغمبری کو مان لو اور اپنے آپ کو ابلیس کے نقش قدم پر چلانے کی بجائے تم اللہ کے حکم کو مانو۔ تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو۔ کون سی نعمت؟ یعنی وہ نعمت کہ جو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کو 2000 برس تک دی، جس میں کہ وہ اس منصب پر فائز ہو گئے کہ جو منصب اس سے پہلے اللہ کے نبیوں کو ملتا تھا۔ یعنی یہ پوری کی پوری قوم اللہ کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانے کے لیے، یعنی شہادت علی الناس کے فریضے کو انجام دینے کے لیے منتخب ہو گئی، اپوائنٹ ہو گئی، اور ان کو اللہ نے یہ مقام، یہ مرتبہ دیا۔ اور انعمت علیکم، جو میں نے تم پر انعام کی، اللہ نے یہ انعام ان کو دیا۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی ان کے اپنے خاندانی مقام، اس کی عزت، اس کی حیثیت کی وجہ سے ان کو یہ مقام، یہ فضیلت ملی۔ نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ان کو اس ذمہ داری کی غرض سے فضیلت دی گئی کہ جو خاص اللہ نے ان کے اوپر ڈالی تھی۔ واوفوا بعہدی، اور پورا کرو میرے عہد کو، یعنی وہ عہد، وہ وعدہ جو میں نے تم سے لیا کہ جس میں تمہیں میری شریعت کی پابندی کرنی تھی، اور میرے بعد میں آنے والے پیغمبر کہ جن کو بنی اسماعیل میں سے آنا تھا، تم نے ان پر ایمان لانا تھا، تم اس وعدے کو پورا کرو گے۔ اوفی بعہدکم، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا، یعنی تم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھی سے ڈرو، یعنی اس معاملے میں نہ لوگوں کی باتیں سنو، نہ اس سے خوف کھاؤ، نہ کسی اور چیز کے بارے میں کوئی اندیشہ رکھو، صرف مجھی سے ڈرو۔